ہم اکثر اپنے ملکوں میں سنا کرتے ہیں مٹی سے پیار. اچھا ویسے میں نے بھی تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی ظاہر ہے. میں نے کہیں دنیا میں کسی کو نا ملک کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں سنا سوائے ہمارے ملکوں کے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. کبھی ہم نے نہیں سنا انگلینڈ زندہ آباد, کبھی ہم نے نہیں سنا کسی گورے سے کہ میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتا ہوں, میں اپنی مٹی سے بہت پیار کرتا ہوں. کہیں اور بھی دنیا میں آپ چلے جائیں, یورپ پورا گھوم لیں, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, کہیں پہ بھی جائیں, کبھی نہیں سنا میں نے تو کہ ہم ملک کی خاطر جان دے دیں گے, وغیرہ کر لیں گے, ڈھمکا کر لیں گے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل, شعور, آنیسٹی, سچائی, ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کو بنایا ہے. انہوں نے صرف نعرے بازی نہیں کی. جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ آپ کو کبھی بھی یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ ہم ملک سے پیار کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو ہم کہتے ہیں عام طور پر نا اپنے الفاظوں میں, اپنی باتوں میں. لیکن اپنے اعمال سے ہم نے کبھی بھی یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ جو پیار ہوتا ہے وہ عمل کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اگر آپ کے زندگی میں عمل نہیں ہے تو پھر آپ کے نعرے, آپ کے دعوے, آپ کی باتیں سب کھوکھلی ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ صرف آپ اپنے انڈیپینڈنس ڈے پہ نعرے لگا دیں اور جھنڈے لگا لیں اور بس ہلڑ بازیاں کر لیں اور عام طور پہ آپ کہہ دیں کہ ہم آپ سے بہت, اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے یہ, صرف اور صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ ملک سے پیار کچھ نہیں ہوتا ہے. ملک سے پیار اس وقت ہوتا ہے جب آپ ملک کی قدر کر کے ملک کو آگے بڑھاتے ہیں, ملک کو اچھا بناتے ہیں, ملک کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اس میں ایمانداری ہوتی ہے, اس میں رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس میں قانون ہوتا ہے, اس میں اس طرح کی ساری چیزیں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, جو بنیادی ضروریات ہیں ایک اسٹیٹ کی وہ ہوتی ہیں. تب نظر آتا ہے کہ ہاں اس ملک کے باشندے کو اس ملک سے پیار ہے. جیسے کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری میں دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں فوراً آپ کی کمپلین ہوتی ہے کہ کیوں بھائی, جو گند کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر کرو, باہر نہیں. لیکن ہمارے یہاں ذرا الٹا حساب ہے. اصل میں وہ بچپن سے جو تربیت کی گئی ہے ہماری, بتایا گیا ہے ہمیں, جو ایک جھوٹے پیار کے قصے سنائے گئے ہیں ہمیں, وہ آج تک دلوں میں ہیں, ذہنوں میں بسے ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف نعرے بازی وغیرہ اور باتیں, ملک سے پیار اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, مٹی وغیرہ, فلاں ڈھمکا, یہ سب بالکل کم عقلی کی باتیں ہیں. تھوڑا سا ذرا نکلیں اور دیکھیں دنیا کہاں ہے, تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جھنڈے لہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کام اصل میں کچھ اور ہیں جس سے ملک, قومیں اور لوگ آگے بڑھتے ہیں. اور اگر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل کام کر نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف سیاست اور مذہب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. یعنی کہ روٹی, کپڑا, مکان بھی آپ کو میسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی ملک سیاست اور مذہب کا غیر ضروری استعمال کرنا نہیں چھوڑے گا, جب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا. آپ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے, آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں, 80 سال پیچھے چلے جائیں, ہمارے انگلینڈ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, مذہب اور سیاست کا استعمال ہوتا تھا تو کہاں تھے وہ لوگ؟ جب انہوں نے ان کو سائڈ پہ کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر انہیں کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکی. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو دوسری طرف نہیں دھکیل سکتا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی اٹھ کے کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کے خلاف فتوے شروع ہو جاتے ہیں, مولوی بھی کود پڑتے ہیں, دوسرے سیاست دان بھی کود پڑتے ہیں. چونکہ تعلیم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, جہالت زیادہ ہے, اس لیے چکنی چپڑی باتیں سب لوگوں کے دلوں پہ اور دماغوں پہ اثر کر جاتی ہے فوراً سے, اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اپنی عقل تو چونکہ چھین لی گئی ہے
اس وجہ سے بولنے اور سمجھنے اور سوچنے کی طاقت ہے نہیں. ابھی کسی نے میسج کیا کہ اس کا حل کچھ بھی نہیں ہے. اس کا حل کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر پودا بڑا نہیں ہو رہا ہے تو کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ پودے کو. یا آپ دیکھیں گے کہ اس کی جگہ صحیح ہے, اس کو آب و ہوا مل رہی ہے, اس کو کھاد مل رہی ہے, اس کو پانی صحیح دیا جا رہا ہے یا نہیں, اس کو روشنی صحیح مل رہی ہے کہ نہیں. اگر نہیں مل رہی تو اس کی جگہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں اگر ملیں گی تو پودا خود بخود بڑا ہوگا. وہ جی آر بسمل کا ایک شعر ہے نا, اس جگہ سے فرار واجب ہے جس جگہ آدمی بے وقت ہو. اس جگہ سے فرار واجب ہے جس جگہ آدمی بے وقت ہو. کبھی کبھی آپ کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کبھی کبھی اوپر سے گزر جاتی ہیں. نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا, مجھے سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بعض دفعہ ہمیں اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, وقت گزر جانے کے بعد, انسان کے چلے جانے کے بعد اس کی باتیں یاد آتی ہیں. تو اسی پہ عرض کیا ہے کہ مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا, مجھے سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے.